میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے یہاں پہ جی جی کہ آپ کی یہ جو باتیں میں نے سنی ہیں انہی میں سے یہ ذہن میں بات، کیونکہ روزانہ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو جو ہمارے یہاں پہ رشتے جس بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں جی جی وہ نہ تو کسی کی تعلیم دیکھی جاتی ہے، جی جی نہ دنیاوی نہ دینی، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ میری بہن کا بیٹا ہے یا میری بہن کی بیٹی ہے یا بھائی کا بیٹا ہے یا بھائی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ صرف اس بنیاد پہ یہ رشتہ داری کر لیتے ہیں۔ یہاں کی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، وہاں کے بچے جو ہیں وہ ٹائپ کے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جی جی لیکن یہاں کے جب ماحول میں آتے ہیں تو وہ لڑکیاں تو اس ماحول میں جسٹ ہوئی ہوتی ہیں، لیکن لڑکے جب ادھر پہنچتے ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ پھر یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ جی جی تو وہ ایک جو غیرت ان کو پاکستان میں سکھائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی۔ بالکل مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جس ماحول میں بچے، خاص طور پر زیادہ تر تو شادیاں جو ہمارے دیہی علاقے ہیں، گاؤں وغیرہ، وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں، تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے، عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، پھر خاص طور پر کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ کام کر بھی رہی ہیں تو ان کا مردوں کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں یہ تو ناممکن ہے۔ آپ کسی بھی ورک پلیس پر اگر کوئی لڑکی کام کر رہی ہے، وہاں پر ہر قسم کے مرد ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، انگریز ہوں گے، پاکستانی ہوں گے، اور ان کے لیے لازم ہے ٹیم ورک کرنا۔ ٹیم ورک کے بغیر بزنس نہیں چلتا ہے۔ تو جب وہاں سے جو تربیت ان کو ملی ہے وہ یہاں پر آتے ہیں، تو کیونکہ وہ بچپن سے اس ماحول میں نہیں رہے ہوتے، ان کو واقعی یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ ایسے بھی جو ہے وہ میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر شروع میں ان بچوں کا یہ ذہن بنایا جائے، ان کو ادھر کا ماحول بتایا جائے کہ ادھر لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ حالات جو ہیں ادھر کے ایسے نہیں ہیں کہ ایک بندہ کمائے اور 7-8 فیملی کھائے۔ اور دوسری ایک اور چیز ہے شاہ جی، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس ٹاپک پہ آپ نے بات کی، تو یہ موسٹلی جو رشتے ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی فیملی میں ہی ہو رہے ہیں ان کے، تو وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، مس انڈرسٹینڈنگ تو نہ کہیں، لیکن جو ایک غلط چیز جو ہے نا ادھر کے معاشرے میں پھیل گئی کہ ادھر یو کے میں جا کے ہم نے مزدوری ہی کرنی ہے، تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے نا تو وہ نہ تو اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں نہ کچھ، کہ میں نے تو جا کے یو کے میں صرف مزدوری کرنی ہے، کسی ٹیکر میں کام کرنے ہیں، پاؤنڈ کمانے ہیں نا، تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ یار پڑھ کے بھی تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی وائٹ کلر جاب لی جا سکتی ہے، انسٹیڈ آف ڈوئنگ اینی جاب ان ٹیک اویز اور سم ویئر ایلس۔ تو یہاں پہ یہ سب سے بڑی جو ہے نا بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، بالکل، کہ آپ کچھ میں آپ کو یہ آپ جتنے بھی رشتے دیکھ لیں نا جو یو کے میں ہوئے ہیں کہ لڑکی کے، ایون کہ جو لڑکی وہاں سے آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھی ہوتی ہے، جو لڑکا موسٹلی وہاں سے ادھر آتا ہے جس کو امید ہوتی ہے کہ میں نے یو کے جانا، وہ بالکل نہیں پڑھا ہوا ہوتا۔ ایون کہ اگر یہاں پہ کوئی پڑھا لکھا بھی آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جاب تو تجھے ملے، تجھے تو کام ادھر ٹیک اوے میں کرنا پڑے گا، وہ ایک پوری رجیم چل رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی میرے خیال میں ایک بیسک ریزن ہے جو کہ اس معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کر رہی ہے۔ وہ دونوں کے مائنڈ سیٹ آپس میں میچ نہیں کرتے، تو وہاں سے پھر معاملات آگے کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں زاہد صاحب، اس میں ایک چیز جو دیکھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو میاں بیوی ہے ان کا مائنڈ سیٹ دیکھنے سے پہلے آپ یہ مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ جو بچہ پاکستان سے آ رہا ہے جی بالکل، وہ بیوی کے لیے تو آ ہی نہیں رہا، ظاہر سی بات ہے وہ تو آ ہی ادھر پاؤنڈز کمانے کے لیے، شاہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا پہلے ہی۔ تو جب وہ ادھر پاؤنڈز کمانے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو اس چیز سے سروکار ہی نہیں ہے اس کی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، کیونکہ عورتوں کی ویسی تعداد اتنی ہے، تو اس کو یہ ہے کہ مجھے نیشنلٹی ملے گی تو عورت اور مل جائے گی، ایک دفعہ میں برطانیہ تو پہنچوں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو جب برطانیہ پہنچتے ہیں تو ان دونوں کی آپس میں جو میاں بیوی کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔